شامی صاحب نے کہا کہ آج اتنے وسائل ہیں ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے، اور جب اتنے وسائل تھوڑے تھے تو کیوں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے حدیث سنائی جو بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ہماری تعداد، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں، ہماری تعداد تو 600-700 کے تک ہے، 600 سے لے کر 700 تک ہے پورے عالم کے مقابلے میں۔ یہ کیا بات تھی؟ بنیادی بات یہ تھی جو دارالعلوم دیوبند نے فریضہ انجام دیا اور کارنامہ انجام دیا، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا اور ان کے شاگردوں نے انجام دیا، وہ شخصیت سازی تھی۔ شخصیت سازی تھی، انہوں نے اشخاص تیار کیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں نے مل کر اس دارالعلوم کی آبیاری کی اور یہاں سے شیخ الہند پیدا کیا۔ شیخ الہند پیدا کیا، پھر شیخ الہند نے کتنی شخصیتیں پیدا کی، سارا مدار شخصیت سازی کا تھا۔ آج ہمارے یہاں شخصیت سازی کا نظام بگڑ چکا ہے، رونا اس بات کا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کا جو پریشانی ہے وہی پریشانی مجھے بھی ہے، لیکن اس کا سبب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارا دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے ان بزرگوں کے زمانے تک شخصیت سازی پر پورا زور تھا۔ جب شخصیتیں تیار ہوں گی تو یہ سارے کارنامے انجام دیے جائیں گے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے اور ان کے شاگردوں نے انجام دیے ہیں۔ اور جب شخصیتیں تیار نہیں ہوں گی تو کتنی بھی تعداد مسلمانوں کی بنتی چلی جائے، وسائل کتنے بھی بڑھ جائیں، مدرسوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، مسائل نہیں حل ہوں گے۔ شخصیت سازی مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام